آج کے اس اجلاس کا جو عنوان ہے معلم کائنات، یہ بہت خوبصورت عنوان ہے، اور موجودہ بھارت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو معلم کائنات کی حیثیت سے پہچانیں اور پھر ان کی غلامی نبھانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ اسپیشل احسان ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تمام خوبیوں سے مالا مال فرمایا جو پوری کائنات کے سرور، رہبر اور رہنما کے لیے کسی ایک شخصیت میں جمع ہو سکتی تھیں۔ اور اللہ رب العزت نے جب اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو مبعوث فرمایا تو ہم سب کو ایک پیغام بھی دیا کہ اگر ہمیں اللہ کو محبوب زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے نبی کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے۔ اور ایک عمومی ارشاد اللہ کا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگوں، تم سب کے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین آئیڈیالوجی موجود ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں ہزار رنگ ہیں، اچھے سے اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جاہل ہیں، تجارت پیشہ لوگ ہیں، بے روزگار لوگ بھی ہیں۔ اصول یہ ہے کہ کوئی ایک شخصیت، سائنٹیفک اصول یہ ہے کہ کوئی ایک شخصیت کامیابی کے ساتھ عملی تجربے کے مطابق تقریباً زیادہ سے زیادہ 3 میدانوں میں آئیڈیل بن سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ایکو بند کر دیں گے۔ مثال کے طور پر اے پی جے عبد الکلام بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن بہت بڑے آدمی ہونے کا مطلب، کامیاب آدمی ہونے کا مطلب سائنس کے میدان میں بہت بڑے آدمی ہیں اور سائنس کے میدان میں بہت کامیاب آدمی ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اے پی جے عبد الکلام جتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں، میتھمیٹک میں بھی ان کا اتنا کمال ہے، یا مان لیجئے کہ ساہتیہ میں بھی ان کا اتنا ہی یوگدان ہے، یا پولیٹکس میں بھی ان کا اتنا ہی یوگدان ہے، یا اتنے بڑے آدمی پولیٹیکل سائنس کے لیے ہیں یا میڈیکل سائنس کے لیے ہیں، ایسا نہیں۔ کوئی آدمی ایک میدان میں بڑا بن جائے یہ بھی بڑی بات ہے، ورنہ کمال کے لوگ کم ہوتے ہیں، اور بہت کم ہوتا ہے کہ ایک آدمی 2 میدانوں میں آئیڈیل بننے کی حیثیت رکھے۔ مان لیجئے کہ جتنا بڑا سائنٹسٹ ہے اتنا بڑا ساہتیہ کار ہے، یعنی اتنا بڑا ادیب ہے۔ ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ہو سکتا ہے، اور ایسا تو بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدمی ایک میدان میں بھی آئیڈیل بنے، دوسرے میں بھی بنے اور تیسرے میں بھی بنے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا تم نے سائنس کا سبجیکٹ چوز کیا ہے تو اے پی جے عبد الکلام کو اپنا آئیڈیل بناؤ اور ان کے جیسا بن کے دکھاؤ۔ لیکن اگر آپ اپنے بیٹے کو میڈیکل سائنس میں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کا یہ جملہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا، اور نہ ہی آپ کے بچے کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ اے پی جے عبد الکلام کو اپنا آئیڈیل بنائے، اس لیے کہ اس میدان میں وہ آئیڈیل ثابت نہیں ہو سکتے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی ایک میدان میں آئیڈیل بن جائے تو کمال کی بات، 2 میں بنے تو بہت بڑا آدمی، 3 میں بننا بہت شاذ و نادر لوگوں کو صدیوں بعد نصیب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں تمہیں نبی کی زندگی کو فالو کرنا ہے اور انہیں اپنا آئیڈیل بنانا ہے، تو یہ کیٹیگرائز نہیں کیا کہ اے تجارت والے لوگوں، تجارت پیشہ لوگوں، یا علم والے لوگوں، یا عمل کے لوگوں، یا صنعت کاری میں اپنی پہچان رکھنے والے لوگوں، تمہارے لیے نبی کی زندگی آئیڈیل ہے۔ اللہ نے مطلقاً ارشاد فرمایا اے لوگوں تمہارے لیے، تمہارے سے مراد تم سب، تم علم و فن میں بڑا کمال رکھتے ہو، تجارت میں کمال رکھتے ہو، فن کسی بھی میدان میں کمال رکھتے ہو، تم جانو میں نے تو اپنے محبوب کو ایسا بنایا ہے کہ وہ تمہارے ہر میدان میں کامیاب آئیڈیل بننے کی حیثیت رکھتا ہے۔
اب یہ ہو گیا ایک دعویٰ. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم جذباتی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام ہر میدان میں آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن پریکٹیکل طور پر اس کا پروف بھی ملنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں آئیڈیالوجی کی حیثیت رکھتے ہیں. تو عظیم دوستو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ انہیں ہم جس زاویے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، جس اینگل سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو ہم یہ پائیں گے کہ پیغمبر سے آگے کوئی نہیں. وہ تجارت کا میدان ہو، رشتہ داریاں نبھانے کا معاملہ ہو، لیڈرشپ کی کوالٹی ہو، شخصیتیں بنائی کیسے جاتی ہیں اس کا فن ہو، میدانوں کو کیسے نپٹا جاتا ہے. ایک شخصیت ہے اور اتنی کمال کی شخصیت ہے کہ علم میں اس کا کوئی جواب نہیں، عمل میں اس کا عجیب عالم ہے. تجارت کا عالم یہ ہے کہ 12 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام ملک شام جاتے ہیں، سیریا تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں سے عرب میں مال امپورٹ کرتے ہیں. بزنس پیشہ لوگ جانتے ہوں گے کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ بزنس کا عروج ہوتا ہے. پیغمبر اسلام یہ کام 12 سال کی عمر میں کر رہے ہیں. ہمارے 12 سال کے بچوں کو کتنی تمیز ہوتی ہے ہم خوب جانتے ہیں. پیغمبر اسلام 12 سال کی عمر میں بزنس کر رہے ہیں، 18 سال کی عمر میں پھر تشریف لے گئے اور 25 سال کی عمر میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے بزنس مائنڈ سے متاثر ہو کر آپ کو ایک پیغام دیا کہ میں آپ سے رشتہ کرنا چاہتی ہوں. یعنی جس پیغمبر کا پہلا رشتہ اس کے بزنس مائنڈ کی وجہ سے ہوا ہو، ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ پیغمبر کتنا کامیاب تاجر تھا. حضرت ابوبکر صدیق بزنس مین، حضرت فاروق اعظم بزنس مین، حضرت عثمان غنی بڑے بزنس مین، ایسے بزنس مین کی جنتیں خریدیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنے بڑے بزنس مین کی پیغمبر اسلام کی بہت ساری حدیثیں ان کے بارے میں گواہ ہے. میں شاید پچھلی بار کہہ چکا ہوں کہ جب ان کا انتقال ہوا اور اونٹ، گھوڑے، پراپرٹیز وغیرہ کے علاوہ سونے چاندی کے سکے جنہیں درہم و دینار کہا جاتا ان کا ڈھیر لگایا گیا وراثت کے طور پر تقسیم کرنے کے لیے، تو ڈھیر اتنا اونچا تھا کہ ادھر کا آدمی ادھر نظر نہ آتا. اور خود ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہ میں مٹی کو چھوتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے. کہیں ٹریننگ نہیں لی، کوئی بی بی اے اور ایم بی اے کا کورس نہیں ہوتا تھا، کسی ٹائپ کا کوئی ڈپلومہ نہیں ہوتا تھا. ان تمام لوگوں کی ٹریننگ پیغمبر اسلام کا چہرہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بزنس مائنڈ کہ مکہ میں سب کچھ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے مائگریٹ کر کے. تو مدینہ منورہ میں جانے کے بعد میں مسجد قباء وہاں پر ایک مسجد تھی، اور جب ضرورت پیش آئی کہ مسجد نبوی بنائی جائے تو ابوبکر صدیق جن کا مال و منال، جن کی رشتہ داریاں، گھر بار سب کچھ مکہ میں ہے، چند دنوں میں مدینہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اسٹیبلش کر لیا کہ جب مسجد نبوی کی زمین کا پیمنٹ کرنے کی نوبت آئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے پیمنٹ کیا. یہ اتنا سا عرصہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو اپنا غم بھولنے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ میرا سب کچھ کہیں اور چھوٹ گیا اور آج میں اجنبی پن کے ماحول میں زندگی گزار رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد میں مکھن کا کاروبار شروع کیا اور چند دنوں میں اپنے آپ کو اتنا اسٹیبلش کر لیا کہ خود کی کفالت خود کرتے تھے، کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور وہ پیمنٹ اس طرح سے جمع کرتے رہے کہ مسجد نبوی کا جب بیانہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا پیمنٹ کیا. جبکہ مدینہ منورہ میں پہلے سے امیر لوگ موجود تھے، لیکن ان سب کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق سبقت لے گئے. یہ بزنس مائنڈ کہاں سے ملا؟ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے. یہ میں نے بزنس کی بات کی. اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں تو اسی مدرسے میں حاضر ہوں، اور آپ قاری بقائی صاحب قبلہ سے کبھی پوچھیں کہ پیغمبر نے ہمیں جو میتھڈ دیا ہے بزنس کا وہ میتھڈ سکھائیں تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کی کتاب البیوع یعنی شاپنگ کرنا کیسے چاہیے. کوئی چیز ہم نے خرید لی، اس میں کوئی کمی نکل آئی تو مفتی صاحب سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی ریٹرن پالیسی کیا ہو سکتی ہے، خریدنے کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے، بیچنے کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، خریدنے بیچنے کے وقت کیا کیا شرطیں پائی جانی چاہیے. اور میں یقین سے کہتا ہوں یہ اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کوئی بھی بی بی اے کرنے والا آدمی ڈپلومے میں بھی آپ کو اتنی لمبی چوڑی باتیں مارکیٹنگ کے علاوہ نہیں بتا سکتا.
یہ کہاں سے آیا؟ یہ سب پیغمبر اسلام کا مائنڈ ہے، یہ سب ان کی برکتیں ہیں، اور اس طرح سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا بزنس کا حال ہے۔ یہ اس وقت موضوع نہیں۔ اگر ہم رشتے کی بات کریں، لیڈرشپ کوالٹی کی بات کریں، آج ابھی ہم لوگ بھی گفتگو کر رہے تھے اپنے کمرے میں، ہم بھارت کے لوگ جس چیز سے سب سے زیادہ جھوج رہے ہیں وہ ہے کامیاب لیڈرشپ، جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے لیڈرشپ کی صلاحیتیں چھین لیتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم قیادت سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ قیادت سے محروم قومیں سرخرو نہیں ہوتی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے واد کے زمانے میں جب اتنی آزادی تھی کہ لوگ کسی ملک کے بھی پابند نہیں ہونا چاہتے تھے، بلکہ بہت سارے قبیلے مستقل رہائش اختیار نہیں کرتے تھے، ریگولر ان کا کوئی ریزیڈنس نہیں ہوتا تھا۔ قبیلوں سے پہچان تھی اور قبیلے واد ہی ان کی سب سے بڑی پہچان تھی۔ اسپیشلی ایک جگہ پر وہ ٹھہر جائیں، اس کو بھی وہ بندش مانتے تھے، کہتے تھے ہم یہاں مکان بنا لیں اور یہیں رہیں، یہ قید ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ایسی آزادی کے زمانے میں پیغمبر اور انتقام کا عالم یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوئی لڑائی چھڑتی اور وہ لڑائی کب ختم ہوگی، انتقام کا جذبہ کہاں تک لے جائے گا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ علامہ نفیس صاحب قبلہ آپ کو بتائیں گے کہ عرب کی تاریخ میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہونے والی لڑائیوں کے نتیجے میں کتنے قتل و غارت ہوئے ہیں۔ لیکن ایسے انارکی کے زمانے میں جب کوئی کسی کو لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں، لوگ اپنے سر پر چھت کا سایہ برداشت کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، اسے بھی قید سمجھتے ہوں، ایسی آزاد طبیعتوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے لیڈ کیا، تو عالم یہ ہے کہ جس پیغمبر نے ایک اجنبی پن کے ماحول میں اپنا کام شروع کیا، آج صرف 1500 سال کے پیریڈ میں اس پیغمبر اسلام کا کلمہ دنیا کے ہر چوتھے انسان سے آگے بڑھ کر کے دنیا کے ہر تیسرے انسان کی دہلیز پر دستک دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں 7,000 سال پرانی سنسکرتیاں ہیں، 7,000 سال پرانے مذہب ہیں، اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری سنسکرتی 7,000 سال پرانی ہے۔ اسلام اس مکمل شکل میں جس شکل میں آج ہمارے پاس ہے صرف 1500 سال پرانا ہے، لیکن 1500 سال کے پیریڈ میں 56 ملکوں پر اسلام کی براہ راست حکومت ہے، اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جو ملک ڈکلیئر کر دیا گیا ہو اور وہاں پر کوئی کلمہ گو نہ بستا ہو۔ ہر تیسرے انسان کے قریب پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ چوتھا انسان پہلے تھا، اب چوتھے انسان سے آگے بڑھ کر ہر تیسرے انسان کے کانوں تک مذہب اسلام کی گونج پہنچ رہی ہے۔ پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھنے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ صرف 1500 سال کے ٹائم پیریڈ میں اتنی زیادہ گروتھ اسلام کے علاوہ تاریخ میں کوئی دوسرا مذہب نہیں دکھا سکتے۔ دوسرے مذہبوں نے بھی گروتھ کی ہے، لیکن ان کے گروتھ کا ریزن کچھ اور تھا۔ کہیں کسی ایک اسپیشل مذہب کا ماننے والا بادشاہ آ گیا تو پوری مملکت کا وقت گزرنے کے ساتھ مذہب بدلتا رہا، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اسلام کو بادشاہتوں کا وہ بیک اپ نہیں ملا جو اسلام کی اپنی روحانی طاقت کا بیک اپ ملا ہے۔ اسلام جہاں کہیں بھی آگے بڑھا ہے اپنی اسپریچولیٹی کی بنیاد پر، اپنی اسپیشل طاقت، روحانی طاقت کی بنیاد پر بڑھا ہے، اور جہاں کمزور ہوا ہے وہاں پر بھی اس چیز کے فقدان کی وجہ سے کمزور ہوا ہے۔ آج ہم اور آپ اگر کسی ایک آدھ آدمی کو نمازی بنا دیں اپنی نصیحتوں سے تو ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی کو میں نے نمازی بنایا۔ کس شان کے پیغمبر اسلام نے غلام تیار کیے، اور کیسی لیڈرشپ کی کوالٹی تھی، اور کیسے لیڈر تیار کیے کہ پیغمبر اسلام کے غلام حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنے زمانے میں مذہب اسلام کو جو آگے بڑھایا۔ اگر ماڈرن جغرافیہ کے مطابق بات کی جائے، آج جو دنیا کا جغرافیہ ہے، تو حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں تقریباً 14 ملکوں نے کلمہ پڑھا۔ آج کے جغرافیہ کے مطابق، یعنی آج کے جغرافیہ کے مطابق بات کی جائے تو فاروق اعظم کے زمانے میں 10 سال کے ٹائم پیریڈ میں گویا ہر سال 1 سے 1.5 ملک مسلمان ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟
اور یہ وہ لیڈرشپ ہے جس کا ہمیشہ غیروں نے بھی اعتراف کیا ہے، بلکہ اتنا کھل کے اعتراف کیا ہے کہ اگر 10 سال عمر کی زندگی اور وفا کرتی تو دنیا کے نقشے پر اکیلا مذہب اسلام ہوتا۔ ایسے قائد تیار کیے پیغمبر اسلام نے، اور ان قیادتوں کا انداز کیا ہے؟ قائد کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ قائد وہ ہوتا ہے جو صلاحیتوں کو پہچانے، پھر صلاحیتوں کا اعتراف کرے، پھر صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کرے۔ پیغمبر اسلام خوب پہچانتے تھے کہ مجھے اپنے کس صحابی سے کون سا کام لینا ہے۔ حضرت زید ابن حارثہ کی عمر 18 سال ہے اور ایک لمبی چوڑی فوج کا انہیں کمانڈر بنا دیتے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے جس میں کئی مرتبہ باپ اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں کرتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں ایک نوجوان لڑکا کہنا چاہیے، نوجوان لڑکے کو فوج کا کمانڈر بنا رہے ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد شناسی کا ہنر تھا۔ پھر اپنے کس صحابی سے کون سا کام لینا ہے، کس کی کیسی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ہم نہیں پہچان سکتے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی شرم و حیا کا عالم کیا ہے اگر پیغمبر یہ نہ بتلاتے کہ ان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں تھا کہ ہم پہچان لیتے کہ ابو عبیدہ ابن جراح اس امت کا امین ہے۔ یہ پیغمبر نے پہچان کے بتایا ہے کہ میرے اس صحابی کی یہ خوبی ہے، اس صحابی کے پاس یہ ہنر ہے، ابو ہریرہ کے پاس یہ علم ہے، ابن عباس کے پاس یہ علم ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر گویا پیغمبر اسلام نے پہلے صلاحیتوں کو پہچانا، پھر ان کا پریکٹیکل اعتراف کیا، اور اس کے بعد ان کی حوصلہ افزائی کی۔ حوصلہ افزائی یہ ہے کہ لقب دیتے تھے اپنی طرف سے۔ حضرت مولا کائنات کو جس ماحول میں ایک آپ نے ابو تراب کہا، وہ کتنا خوبصورت لقب۔ الگ الگ صحابہ کو الگ الگ پہچان عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ یعنی لال رنگ والی کہتے تھے تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہم بھول چکے ہیں، انہیں ابو ہریرہ سے ہی یاد کرتے ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پہچان ہے، جسے ہم کنیت کہیں یا پیغمبر اسلام کی حوصلہ افزائی کہیں۔ پیغمبر اسلام نے اس طرح سے اپنے صحابہ کی حوصلہ افزائی کی، بلکہ حوصلہ افزائی کا عالم یہ ہے کہ ایک موقع پر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ سعد تم پر میرے ماں باپ قربان۔ کون ہے جو اتنی بڑی بات اپنے شاگردوں سے کہے، اپنے ماتحتوں سے کہے؟ ہم سب کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ پیغمبر اسلام اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں کہ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ حوصلہ افزائی کا یہ عالم بتانا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ مکہ میں گنتی کے لوگوں نے کلمہ پڑھا، مدینہ میں اسلام کا الحمدللہ بڑا گروتھ ہوا، اور ایسا گروتھ ہوا کہ ایک مستقل اسٹیٹ بن گیا مدینہ منورہ۔ چند لوگوں کو اٹھا کر کے تیار کرنا، پھر ان کے ایسی ٹریننگ کر دینا کہ ایک ریگولر اسٹیٹ قائم ہو جائے، اور وہ اسٹیٹ بڑھتے بڑھتے دنیا پہ کئی ملکوں پہ مدتوں حکومت کرے، اور اس مذہب کے ماننے والے آج کے نازک حالات میں جب اسلام و فوبیا کا دورہ ہے، اس ماحول میں بھی دنیا کے 56 ملکوں پر اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کی حکومت ہے۔ اس طرح سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ کے لیے افراد تیار فرمائے، اور جو فرد جس کے لیے تیار کر دیا اس سے بہتر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔